ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم نے بات کرنی ہے اس ہیومن ٹریجڈی کی جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں ایک قیامت صغریٰ پپا ہے۔ یہ واقعہ ہے ہزارہ لوگوں کے ساتھ اس زیادتی کا جو بہت عرصے سے ان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ آج اس سانحے کو تقریباً 6 روز گزر گئے ہیں۔ 11 کانکنوں کو اغوا کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو ذبح کر دیا گیا۔ 6 دن سے ہزارہ کے لوگ، خواتین اور بچے، جن کی تعداد تقریباً 3000 کے قریب ہے، -8 درجہ حرارت میں وہاں پر بیٹھے ہیں، ان لاشوں کو، اپنے پیاروں کی لاشوں کو سامنے رکھ کر، اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ وزیر اعظم یہاں پر آئیں گے تو وہ ان لاشوں کو دفنائیں گے۔ وزیر اعظم کو بہت پہلے وہاں پر چلے جانا چاہیے تھا۔ جس دن یہ سانحہ ہوا تھا وہاں اس دن چلے جانا چاہیے تھا۔ اس واقعے کے پیچھے چھپے کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا وعدہ کرنا چاہیے تھا۔ ان روتے لوگوں، بزرگوں کو گلے سے لگانا چاہیے تھا۔ ان بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرنا چاہیے تھا، مگر وزیر اعظم وہاں پر نہیں گئے۔ ہر روز اس بارے میں کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن وزیر اعظم ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ آج تو اس معاملے میں ایک بہت ہی عجیب سا رنگ آ گیا۔ ایک ایسا بیان وزیر اعظم نے دیا کہ جس کی توقع دنیا میں کوئی شخص بھی جس کے دل میں ذرا سی بھی انسانی ہمدردی ہو، انسان کی لاش کی حرمت ہو، وہ یہ شخص بیان دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مگر وزیر اعظم نے بڑے دھڑلے سے اس بات کا اعلان کیا کہ ہزارہ برادری والے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں بلیک میل نہیں ہوں گا۔ دیکھیے، دنیا میں اگر کہیں یہ واقعہ ہوتا تو اس ملک کا سربراہ مملکت سب سے پہلے وہاں پر پہنچتا، مگر وزیر اعظم نہ صرف اس بات پر مصر ہیں کہ وہ نہیں جائیں گے، بلکہ ان لوگوں کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، ان لوگوں پر الزامات بھی لگا رہے ہیں، ان کے آنسوؤں کی توہین کر رہے ہیں، ان کے پیاروں کی لاشوں کی تضحیک کر رہے ہیں، ان کے الم کا، ان کے غم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور پھر مجھے یہ بتائیے کہ یہ لوگ کس طرح بلیک میلر ہو گئے؟ ان کے کیا مطالبات ہیں؟ یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ صرف یہی چاہ رہے ہیں کہ جو شخص سربراہ مملکت ہے وہ آ کر انہیں دلاسا دے اور اس بات کی ضمانت دے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے۔ لیکن یہاں پر وزیر اعظم اور ان کے سرکاری ترجمان اس بات پر مصر ہیں کہ پہلے وہ لاشیں دفنائی جائیں اور اس کے بعد وزیر اعظم آئیں گے۔ پھر اس کے بعد وزیر اعظم کے جانے کا کیا فائدہ ہے؟ ان لوگوں کے پاس احتجاج کا یہی موقع ہے، انہیں پتہ ہے کہ اس کے بعد ان کے ساتھ وہی ہونا ہے جو برسوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ لیکن ایک وزیر صاحب نے آج بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ وزیر اعظم جن وجوہات کی بنا پر کوئٹہ نہیں جا رہے ان کی تشہیر نہیں کی جا سکتی۔ یہ کیسا ظلم ہے، یہ کیسی ٹریجڈی ہے کہ وزیر اعظم کی کتوں کے ساتھ تصاویر کی تشہیر کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم اس ٹریجڈی کے دنوں میں لوگوں سے مل رہے ہیں، اداکاروں کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہیں، اس کی میڈیا پر تشہیر کی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ وہ کیوں ان 11 لاشوں کو دفنانے کے لیے جو ان کی ذمہ داری ہے، یہ 22 کروڑ لوگ ان کی ذمہ داری ہیں، انہیں عنان حکومت اسی بنیاد پر سونپا گیا تھا کہ وہ ذمہ دار ہیں 22 کروڑ لوگوں کے، تو ان سے جب یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ وہ ان کی تدفین کے لیے آئیں تو وزیر اعظم صاحب نہ وجوہات بتا رہے ہیں، نہ ہی جانے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں، صرف بلیک میلنگ کا الزام لگا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ انسانیت کی توہین ہے، یہ کسی ایک کمیونٹی کی بات نہیں ہے، یہ انسانیت کی توہین ہے،
یہ ہمارے مذہب کے فرمان کے مخالف بات ہے، یہ ہماری سماجی، اخلاقی، معاشرتی قدروں کے خلاف بات ہے۔ ہمارے ہاں تو رواج ہے کہ ایسے موقعوں پر آپ پہل کرتے ہیں، پہلے پہنچتے ہیں لوگوں کو دلاسا دینے۔ آپ کی کسی سے ذاتی دشمنی بھی ہو، اختلاف بھی ہو، اس کے باوجود اس موقع پر آپ اس اختلاف کو، اس عناد کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ہماری اخلاقی اقدار بھی ہے۔ ہماری خاندانوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے، آپ سب سے پہلے پہل کرتے ہیں، اور اب یہ موقع ہے کہ یہ لوگ خود التماس کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ آپ کسی طرح قدم رنجہ فرما لیں کوئٹہ میں، کسی طرح ان لاشوں کی تدفین میں ہماری مدد کریں۔ مگر ایسا نہیں ہو رہا، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور وفاقی وزراء جو وہاں پر گئے ہیں وہ ویڈیوز میں واضح نظر آ رہا ہے، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر وزیر اعظم یہاں پر آئیں گے تو انہیں کیا فائدہ ہوگا، ہماری حکومت کو کیا فائدہ ہوگا۔ سارے سیاسی لیڈر جو بڑے ہیں تحریک انصاف کے علاوہ، وہ اب تک وہاں پر جا چکے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کی منت سماجت کر رہے ہیں، ان کو دلاسے دے رہے ہیں، انہیں گلے سے لگا رہے ہیں، ان سے بہت درخواست کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ ان لاشوں کو دفنا دیں۔ لیکن وہ لوگ مصر ہیں کہ وزیر اعظم ہمیں کچھ ضمانتیں دیں گے۔ ان کے کچھ جوان مر گئے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے باقی جوانوں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہو، وہ کچھ گارنٹیز چاہ رہے ہیں۔ آپ ان کو بلیم بالکل نہیں کر سکتے۔ تاریخ انسانی میں اس قدر تکلیف دہ احتجاج کہاں ہوا ہوگا۔ آپ ان بچوں کی، ان عورتوں کی تصاویر دیکھیے، کس قدر غم سے بھرے ہوئے وہ لوگ ہیں، کس طرح وہ اس قدر یک بستہ سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان لاشوں کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور توقع کر رہے ہیں کہ حکومت وقت آئے گی اور اس بات کی ضمانت دے گی کہ اس طرح کے تابوت وہ کسی اور چوک میں سجا کر پھر کہیں اور دھرنا نہیں دیں گے۔ لیکن یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر وزیر اعظم انہی لوگوں کو، انہی غمزدہ لوگوں کو الزام دے رہے ہیں کہ یہ لوگ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا انسانی سانحہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس میں کسی ایک فرقے، کسی مذہب کا تعلق نہیں ہے، یہ ہیومن ٹریجڈی ہے، یہ انسانی تاریخ کا بہت بڑا سانحہ ہے۔ مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی، اور شاید پورے پاکستان میں کسی کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آخر وزیر اعظم کو ایسی کیا مجبوری ہو سکتی ہے، ایسی کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے کہ وہ ان حالات میں جا کر ترکی کے اداکاروں کے ساتھ میٹنگ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ سیلفیاں بنا سکتے ہیں، اور کوئٹہ نہیں جا سکتے۔ ہر طرح کی سہولیات انہیں اویلیبل ہیں۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا سارے پاکستان نے اس لیے انہیں منتخب کیا تھا؟ تو پھر اپوزیشن کی بات درست لگتی ہے، یہ منتخب نہیں ہوئے، یہ سلیکٹ ہوئے ہیں، انہیں ہمارے اوپر تھوپ دیا گیا۔ یقین مانیے میں بہت سے تحریک انصاف کے ووٹر سے ملا ہوں جو جینوئن سپورٹر تھے تحریک انصاف کے، وہ بھی اس واقعے پر منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ ابھی میں نے ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھی جس میں ایک صاحب نے کہا کہ میں اپنا یہ انگوٹھا کاٹ دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ میں نے اس انگوٹھے کی مدد سے تحریک انصاف کو ووٹ دیا، ان کی ووٹ کی پرچی پر نشان لگایا۔ یہ لوگوں کے جذبات ہیں، اور پھر یہ آگ سارے ملک میں بھڑک رہی ہے۔ اسلام آباد میں چائنا چوک پہ دھرنا ہو رہا ہے، کراچی میں 20-25 جگہ دھرنا ہو رہا ہے، اہل تشیع کمیونٹی جو ہے وہ ہر جگہ اپنی آواز بلند کر رہی ہے، اور وزیر اعظم کو اس سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو یہ وہ وزیر اعظم تھے جو کہا کرتے تھے، جنہیں اتنا غم تھا پاکستان کی عوام کا، جنہیں یہ فکر اپوزیشن میں کھائی جا رہی تھی کہ خواتین اور بچوں کو درست خوراک نہیں ملتی اس ملک میں۔ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ حکومت کتنا بڑا فراڈ ہے۔ اپوزیشن کے نعرے ان کے کیا تھے، اور حکومت میں، ان کی حکومت میں لوگ ذبح ہو گئے، قتل کر دیے گئے، اور ان سے صرف یہ درخواست کی جا رہی ہے
کہ یہ آ کر ان جنازوں کو کاندھا دے دیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں وزیر اعظم کو بہت لتاڑا، انہوں نے کہا کہ یہ فرعونیت ہے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ جو کربلا کا ماحول کوئٹہ میں بن گیا ہے اس کے مقابلے میں یہ یزیدیت ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو ہے اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کا تکبر خدا کے قہر کو آواز دیتا ہے۔